ناشر دہریت مولوی شبلی صاحب اعظم گڑھی سر سید احمد خاں کے بائیں بازو یورپین چمک دمک سے مرعوب انگریزی حکومت کے خطاب یافتہ شمس العلماء تھے، یعنی علماء کے سورج۔ کس کے؟ وہابیوں کے علماء کے سورج تھے۔ انگریزی تہذیب، انگریزی تمدن، انگریزی تعلیم پر فریفتہ ہو کر یوں نغمہ سرائی کرتے تھے: سیارے ہے اب نئی چمک کے، وہ ٹھاٹ بدل گئے اب فلک کے، اب صورت ملک و دی نئی ہے، افلاک نئے زمیں نئی ہے، سب بھول گئے ہیں ما سبق کو، گردوں نے الٹ دیا ورق کو، قائم جو وہ انجمن نہیں ہے، اس نقد کا اب چیلن نہیں ہے۔ القصہ یہ بات کی تھی تسلیم، یعنی کہ علوم نو کی تعلیم، تدبیر شفا جو ہے تو یہ ہے، اس دکھ کی دوا جو ہے تو یہ ہے، تقویم کہن سے ہاتھ اٹھائیے، تہذیب کے دائرے میں آئیے، سیکھے وہ مطالب نو آئین، یورپ میں جو ہو رہے ہیں تلقین، وہ گنج گرا دانش و فن، وہ فلسفہ جدید بے سکن، کپلر کی وہ نکتہ آفرینی، نیوٹن کے مسائل یقینی، اس فیض سے ہم بھی بہرہ ور ہوں، ہم بھی اس کان کے گوہر ہو۔ حوالہ: مثنوی صبح امید از شبلی اعظم گڑھی۔ برٹش گورنمنٹ کے نور نظر شمس العلماء مسٹر شبلی نے دہریت، لا مذہبیت، نیچریت اور ندویت پھیلا کر انگریزی مخفی سازش کو خوب قوت پہنچائی۔ دارالندوہ لکھنؤ کے کرتا دھرتا بن کر صلح کلیت کا اچھی طرح پرچار کیا۔ سر سید احمد خاں کے قائم کردہ علی گڑھ کالج میں ایک انگریز پروفیسر مسٹر آرنلڈ فلسفہ پڑھانے کے لیے مقرر تھا۔ مولوی شبلی صاحب نے زمانہ قیام علی گڑھ کالج میں آرنلڈ کی صحبت اختیار کی اور اس سے فلسفہ کا درس حاصل کرتے رہے۔ پھر تو اس انگریزی پروفیسر کی تعلیم و تلقین نے مولوی شبلی کے دل، دماغ اور ذہن پر خوب گہرا نیچری رنگ چڑھا کر انہیں روشن خیال مسٹر بنا دیا۔ سر عبدالقادر بیر سٹرائٹلا سابق ایڈیڈ رسالہ مخزن لاہور مقدمہ بانگ دار کے صفحہ پر انگریز پروفیسر آرنلڈ تدریسی شان کی تعدیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پروفیسر آرنلڈ، جو اب سر ٹامس آرنلڈ ہو گئے ہیں اور انگلستان میں مقیم ہے، غیر معمولی قابلیت کے شخص ہے۔ قوت تحریر ان کی بہت اچھی ہے اور وہ علمی جستجو اور تلاش کے طرز جدید سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے لاہور آنے سے پہلے علی گڑھ کالج کی پروفیسر کے زمانے میں اپنے دوست مولانا شبلی اعظم گڑھی مرحوم کے مذاق علمی کو پختہ کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ حوالہ: مقدمہ بانگ درا از سر عبدالقادر۔ واقعی انگریز استاد پروفیسر آرنلڈ انگریزی مخفی سازش کے فروغ میں خوب کامیاب رہا۔ اس نے ایک مسلمان کہلانے والے علامہ اور مولانا کو متعصب، نیچری اور ٹھوس دہریہ بنا کے چھوڑا۔ فسبحان اللہ مقلب القلوب والابصار۔ اسی انگریزی استاد سے پائے ہوئے نیچری ذوق کے باعث مولوی شبلی نے اپنی کتابوں میں جا بجا بہت سے معجزات کا اپنی قابلیت کے پردے میں انکار کیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی حدیثوں کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے، اور اس طرح اپنی حدیث دانی چمکانے کی ناکام کوشش بھی کی ہے۔ یورپین مورخین سے مرعوب ہو کر تاریخی واقعات میں بے موقع اپنی تعویلات کو ٹھونسا ہے۔ نیچری حضرات مولوی شبلی کی کتابوں پر جان چھڑکتے ہیں۔ الافاظۃ الیومیہ جلد 5 صفحہ 152 زیر ملفوظ صفحہ 255 پر ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فلاں صاحب نعمان یعنی شبلی اعظم گڑھی یہ بھی سر سید احمد کے قدم بقدم ہی ہے، سیرت نبوی لکھی ہے، جس پر آج کل کے نیچری فریفتہ ہے۔ ہمیں مولوی شبلی کی حدیث فہمی اور تاریخ دانی سے بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں فی الحال بتانا یہ ہے کہ برطانوی شہ پا کر مولوی شبلی نے بھی مقدس اسلام کا حلیہ بگاڑنے اور مسلمانوں کے عقائد و ایمان خراب کرنے میں اہم ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ندوی مذہب نے ان کے ہاتھوں قوت پائی۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ انہیں مولوی شبلی، مولوی محمد علی کانپوری جیسے چند نیچری لیڈروں اور صلح کلی مولویوں نے قائم کیا۔ الافاظۃ الیومیہ جلد 5 صفحہ 110 زیر ملفوظ صفحہ 188 میں ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا، پھر خود ندوہ کا جو حشر ہوا سب کو معلوم ہے کہ وہ ایسوں کے ہاتھ میں مدت تک رہا جن کی طبیعت میں بالکل نیچریت تھی۔ وہی سر سید احمد خاں کے قدم بقدم ان کی رفتار رہی، وہی جذبات، وہی خیالات، کوئی فرق نہ تھا۔ ندوی مذہب کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، خواہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے یا قرآن مجید کو ناقص مانے، قیامت کا اقرار کرے یا انکار کرے، جنت و دوزخ، حساب و کتاب کو مانے یا نہ مانے، حضور اقدس سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے یا حضور کے بعد اور نبیوں کا آنا بھی جائز مانے، غرض کچھ بھی عقیدہ رکھے، بس کلمہ پڑھے تو ندوہ کے نزدیک وہ مسلمان اور ندوہ کا ممبر ہے۔ ملاحظہ ہو اعلام ضروری ہے۔ صفحہ 6 مصنفائے مولانا مفتی محمد ضیاء الدین پیلی بھیتی علیہ الرحمہ۔ ندوی لیڈروں کا کہنا تھا کہ اسلام میں جتنے فرقے ہیں سب حق پر ہے، سب کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، کسی فرقے کو کافر و مرتد کہنا ٹھیک نہیں، اس سے مسلمانوں میں انتشار اور پراگندگی ہوتی ہے۔ آپس کی مذہبی لڑائی سے مسلمانوں کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ لیڈر حضرات اتنا سوچ سکے کہ نیچریت اور صلح کلیت پھیلا کر علماء اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت کو لڑا کر بتا کر خود ہی مسلمانوں میں انتشار، خلفشار، فتنہ فساد مچا رہے ہیں۔ یہی مولوی شبلی صاحب ہے جو ایک طرف صلح کلیت کا نقارہ بجا کر ہمدرد اسلام بننے کا ڈھونگ رچ رہے ہیں، اور دوسری طرف دہریت و نیچریت کی اشاعت کر کے انگریزوں کے وفاداری کا ثبوت دیتے رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب الکلام صفحہ 3 میں لکھتے ہیں کہ ارسوط کا اصل مذہب یہ ہے کہ عالم خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ قدیم ہے، لیکن اس کی حرکت حدث ہے، اور خدا اسی حرکت کا خالق پروردگار ہے۔
اسی بنا پر ارسطو نے خدا کے وجود کے ثبوت میں حرکت سے استدلال کیا ہے۔ حکمہ اسلام میں ابن رشد کا مذہب یہی ہے کہ ابو علی سینا بھی عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے۔ دیکھیے مسٹر شبلی کے نزدیک جن لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ زمین و آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ وغیرہ کو خدا نے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ یہ سب چیزیں اپنے آپ پیدا ہے، ایسے لوگوں کو مسٹر شبلی نے حکمہ اسلام میں گن دیا، یعنی یہ لوگ مسلمان ہونے کے ساتھ حکمت و دانش والے ہیں۔ خود مسٹر شبلی کا کیا عقیدہ ہے تازہ دم اس کو بھی سنیے۔ اپنی اسی کتاب الکلام صفحہ 54 میں لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء ذی مقناطیسی سے بنا ہے، اور ہم کو یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے، جیسا کہ خود مسلمانوں کا ایک فرقہ معتزلہ اور حکمہ اسلام کی فارابی، ابن سینا اور ابن رشد کی رائے ہے۔ یہ ہے مسٹر آرنلڈ کی خصوصی تعلیم کا گہرا رنگ کہ اپنے کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی مسٹر شبلی نے دہریوں کا مذہب اختیار کیا اور عالم کو قدیم مانا، اور اپنی لیڈری کے ذریعہ یہ فتنہ عظیم مسلمانوں میں پھیلا کر انہیں باور کرایا کہ یہی مذہب حکمہ اسلام کا ہے۔ حالانکہ تمام ایمان والوں کا اتفاق ہے کہ عالم کا کوئی ذرہ، کوئی حصہ بھی قدیم نہیں، سب حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ محرک، متحرک اور حرکت سب کا خالق اللہ ہے جل جلالہ۔ ایک مرتبہ ندوہ کے اصلاحی جلسہ میں مولوی شبلی کے خلاف جب ہلچل مچی تو انہوں نے فضا کو سازگار بنانے کے لیے عبدالسلام مالک مطبع فاروقی دہلی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اچانک ایک فتویٰ شائع کیا جس میں لکھا کہ میں عقیدتاً اور فقہاً دونوں لحاظ سے اہل سنت و جماعت سے ہوں۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے مشہور مفتی جناب مولوی کفایت اللہ دہلوی نے مولوی شبلی کے رد میں ہجری سنہ 1332 مطابق عیسوی سنہ 1913 میں ایک فتویٰ مرتب کر کے تحفہ ہندیہ پریس دہلی میں چھپوا کر شائع کیا۔ مولوی کفایت اللہ اپنے مطبوعہ فتویٰ میں لکھتے ہیں، جس باخبر شخص نے علامہ شبلی کی تصنیفات پڑھی ہے اس پر علامہ کے عقائد و خیالات روزے روشن کی طرح آیا ہے، یعنی ظاہر ہے، مگر اس فتوے سے ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ علامہ نے الکلام میں جن عقائد و خیالات کو صراحتاً یا کنایتاً حق مانا ہے وہ زیادہ تر معتزلہ اور فرقے ضلالہ اور ملحدین کے عقائد و خیالات ہے، اس لیے ان کی تصنیفات یعنی کتابوں کو دیکھ کر اہل اسلام کے ہر طبقہ کے مذہبی غیرت میں تموج پیدا ہوا اور چاروں طرف سے علامہ کے خلاف صدا بلند ہوئی، یعنی آواز بلند ہوئی کہ علامہ اہل سنت و جماعت سے خارج اور معتزلہ اور ملاحدہ بے دینوں کے ہم نوا، بلکہ 14ویں صدی میں ان کی یادگار ہے تواریخ مجددین حزب وہابیہ صفحہ 23۔ مولوی انور شاہ کشمیری صدر مدرسہ دیوبند اپنی تصنیف مقدمہ مشکلات القرآن صفحہ 32 میں مسٹر شبلی نعمانی کی بے دینی کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَإِنَّمَا الْوَاحُ
علی عین الناس اذ لیس من الدین ای یغمد عن کافر، یعنی میں شبلی نعمانی کی یہ بدعقیدگی اور بد مذہبی لوگوں کے سامنے اس لیے ظاہر کرتا ہوں کہ دین اسلام میں کافر کے کفر کو چھپانا جائز نہیں۔ منقول از تواریخ مجددین حزب وہابیہ، یعنی دیوبند کے مولانا نے شبلی نعمانی کو کافر کہاں ہے، کافر لکھا ہے۔ یہی وہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جس کے پیش نظر علماء اہل سنت، یعنی علماء مسلک اعلی حضرت، وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، مودودیوں اور دیگر بے دین ملاؤں، نیچری لیڈروں کے عقائد کفریہ و خیالات باطلہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام مسلمین چوکنے رہے، یعنی مسلک اعلی حضرت کے وابستگان چوکنے رہے اور کفر و گمراہی کے چنگل میں نہ پھنسے۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی شبلی اعظم گڑھی نے تاریخ و سیر کی عربی کتابوں کا بہترین ریختہ اردو ترجمہ کر کے ایک طرف مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی سیرت سے آگاہ کیا، یعنی باخبر کیا، اور دوسری طرف اردو زبان کی بے مثل خدمت انجام دی۔ عالمی مذہبی اداروں کی سرپرستی کر کے ملک و قوم پر احسان کیا۔ شہر اعظم گڑھ میں انگریزی درسگاہ بنام شبلی کالج اور علمی ادارہ دارالمصنفین قائم کر کے نونہالان اسلام کے پنپنے اور ترقی کرنے کے لیے اسباب فراہم کیے۔ لہٰذا ان مذہبی، علمی اور قومی خدمات سے صاف ظاہر ہے کہ مولوی شبلی صاحب مسلمانوں کے سچے ہمدرد اور مخلص خیر خواہ تھے، لیکن میری جانب سے اور تمام مسلک اعلی حضرت کے وابستگان کی جانب سے عرض ہے کہ وہ خیر خواہ ضرور تھے، مگر کس کے؟ نیچریوں اور انگریزوں کے۔ اگر وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے تو ان کا اسلام و ایمان برباد کرنے کی ہرگز کوشش نہ کیے ہوتے۔ اور آخر کار گزارش یہ ہے کہ وہ سبھی کچھ تھے، بتاؤں کہ مسلمان بھی تھے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔